ناظمہ بی بی، آپ کیا کہتی ہیں، کتنا سنگین معاملہ ہے اور کیا ہو سکتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں 31 اگست کو؟ بہت شکریہ ملک صاحب. اگر تو آپ عمران خان صاحب کے محبت میں گرفتار لوگوں سے پوچھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی ایشو ہی نہیں ہے. ان کے لیے عمران خان صاحب کی بد کلامی، ان کی دھمکیاں، ان کی گالی گلوچ وہ کسی کو بھی دے دیں، وہ نارمل روٹین کی بات ہوتی ہے، تو ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جہاں تک ابھی میں ناصرہ جاوید صاحبہ میری جو ہے وہ سینئر بھی ہیں اور میری ٹیچر بھی رہی ہیں، لیکن مجھے بڑا عجیب لگا کہ وہ خود بھی ماشاءاللہ جج رہ چکی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ جو کورٹ ہے اس نے پبلک سینٹیمنٹ دیکھنا ہے، اس نے گراؤنڈ ریالٹیز دیکھنی ہے، اس نے قانون اور آئین نہیں دیکھنا. اور اگر قانون اور آئین دیکھنا جو ہے وہ نہیں دیکھنا تو پھر تو تحریک لبیک سب سے زیادہ پاورفل ہے. پھر اس کے خلاف سب کچھ کیوں ہوا تھا؟ پھر اس کے خلاف بلڈ شیڈ کیوں ہوا تھا؟ پھر ان کے لوگوں کو جو ہے وہ ان کے اوپر پابندیاں کیوں لگی تھی؟ سب سے زیادہ تو پھر جو ہے وہ انہوں نے پبلک نکال کے دکھا دی تھی. یہ اس ملک کا پرابلم یہ قانون اور آئین کیا کہتا ہے؟ اگر قانون اور آئین کے مطابق آپ اس کی وضاحت کریں تو پھر وضاحت کیا ہوگی؟ سر میں آ رہی ہوں. دیکھیے، جو معافی نامے کی جہاں تک بات ہے، اگر ایک کنٹیمپٹ نوٹس، اور یہ جو ابھی شعیب صاحب سینئر ہے میرے، انہوں نے پڑھ کے سنایا کہ کیوں نہ آپ کے خلاف شروع کر دیا جائے، اسی کو شو کاز نوٹس کہتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ کیوں نہ آپ کے خلاف پروسیڈنگز کو شروع کر دیا جائے. اور پھر جب طلال چودھری اور دانیال عزیز کی معافیوں کے باوجود ایک پریسیڈنٹ موجود ہے کہ وہاں پر جو ہے عدالتوں نے ریسٹرین کا مظاہرہ نہیں کیا تھا، تو وہ عمران خان کو لاڈلا کیوں بنائیں گی؟ بڑا مشکل ہوگا. یہ پہلے ہوتا تو اور بات تھی، لیکن یہاں پھر سوال اٹھیں گے کہ انہوں نے بھی معافیاں مانگی تھیں، انہوں نے جو ہے وہ بالکل اپنے آپ کو مرسی آف دا کورٹ پہ چھوڑا تھا، لیکن اس کے باوجود ان کو سزا ملی. اب یہ جو بڑی آسانی سے بات ہے نا، تمہیں نہیں چھوڑیں گے، بڑی سمپل بات ہے ان کے بقول، وہ ان کے لیے ہوتی ہوگی. لیکن ہوتا کیا ہے، میرے خیال ہے شعیب صاحب نے وہ نہیں دیکھی وہ کیمپین جو تحریک عدم اعتماد کا جب فیصلہ آیا تھا اس کے خلاف چلی، جس کے اندر ان کی تصویروں کے ساتھ، ہماری جو ہے وہ اعلیٰ شخصیات کی تصویروں کے ساتھ، میں وہ لفظ بھی استعمال نہیں کرنا چاہتی، جو ان کے ساتھ کیا گیا، جو گندے واہیات ٹرینڈ ان کی فیملیز کے حوالے سے، ان کے حوالے سے چلائے گئے، میرے خیال ہے شعیب صاحب کی نظر سے وہ نہیں گزرے، وہ گالیاں نہیں گزری جو ان کو جو ہے وہ دی گئیں، جو بینچ کے اراکین ہیں ان کو. سو اس لیے قانون اور آئین دو نہیں ہو سکتے. قانون کہتا ہے کہ اگر آپ دھمکی دیں گے، اگر آپ کار سرکار میں مداخلت کریں گے، اگر آپ جو ہے وہ، اور ان کو عادت ہے 2014 سے، آپ نے اچھا کیا، آپ نے خود ہی بتا دیا، میں یہ بات کرنا چاہتی تھی، ان کو تو عادت ہے جب بولیں گے وہ دھمکی سے بولیں گے، جب بولیں گے بد کلامی سے بولیں گے، جب بولیں گے گالی سے بولیں گے. اور پھر ان کے جو فالوورز ہیں وہ اس کو ملٹی پلائی بائی تھاؤزنڈز کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو فضا بنتی ہے وہ دیکھنے والی. ابھی وہ آپ نے بھی سوال کیا اور ناصرہ صاحبہ نے بھی کہا کہ وہ اینٹی ٹیررزم کا کیس شاید نہیں بنتا. مجھے بتائیے کیسے نہیں بنتا؟ آپ نے کہا نہیں چھوڑیں گے، اس کی اب انٹرپریٹیشن ہر ایک اپنے اپنے دماغ سے کرے گا نا. ہر آپ کا فالوور، ہر آپ کا جو آپ کو فالو کرتا ہے، جو آپ کی محبت میں گرفتار ہیں لوگ، وہ اپنا دماغ تو استعمال کرتے نہیں ہیں یوزلی، تو وہ نہیں چھوڑیں گے کہ اپنی انٹرپریٹیشن ہے، وہ نہیں چھوڑیں گے. پھر اب انٹرپریٹ ہوگا تو کیا اس سے سوسائٹی کے اندر ٹیررزم نہیں، اس سے خوف پیدا نہیں ہوا؟ کیا ٹربولنس کا لفظ استعمال کیا، ٹربولنس پیدا نہیں ہوئی؟ کیا جو پوری آپ کی ماتحت جوڈیشری ہے، کیا اس کے اندر یہ وہ نہیں ہوا کہ ہم تو بھائی نہیں سنتے کیس پر، پی ٹی آئی کا کیس نہیں سننا، کیونکہ گالیاں بھی پڑیں گے، پھر وہ ہمیں چھوڑیں گے بھی نہیں، اور وہ ہمارا وہ حال کریں گے کہ جو ہے وہ ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں. کیا عمران خان صاحب تھانوں پہ حملے نہیں کر چکے 2014 میں؟ کیا عمران خان نے پارلیمنٹ پہ حملہ نہیں کیا تھا؟ کیا عمران خان نے جو ہے وہ پی ٹی وی کے اندر حملہ نہیں کرایا تھا؟ کیا عمران خان کے حواریوں نے عصمت جنیجو کو اینٹیں مار مار کے جو ہے وہ جان سے مارنے دینے کی کوشش نہیں کی تھی؟ کیا عمران خان نے جو ہے وہ پولیس کی گاڑیاں نہیں جلائی ہوئی؟ کیا تھانوں کے اوپر حملے نہیں ہوئے ہوئے؟ کمال کرتے ہیں آپ لوگ. جس آدمی کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ وہ سپرلیٹو ڈگری سے شروع کرتا ہے، اور اس کے جو حواری ہیں پھر وہ اتنے اگریسو ہیں کہ گالی گلوچ تو بہت چھوٹی بات ہو گئی. پی ٹی وی جو حملہ کیس تھا اس کے اوپر بھی عمران خان، ڈاکٹر عارف الوی، اسد عمر اینڈ مینی ادرز وہ 780 میں بک تھے. ابھی حال ہی میں ان کی میرے خیال میں کیس ویس ختم ہوئے، ادروائز وہ کئی سالوں سے کیس پینڈنگ چلا آ رہا تھا ان کا. بلکہ ایک سٹیج کے اوپر تو ایبسکانڈر بھی تھے اور اسلام آباد میں موجود بھی تھے. ایک منٹ میں ملک صاحب جی، میں اسی کو ایک بات کمپلیٹ کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے حکومت میں آنے کے بعد سب سے پہلے اپنے کیس بھگتائے، جس طرح سے آج فرح گوگی صاحبہ کو بھی کلین چٹ ملی ہے. تو یہی پرابلم ہے، یہاں اختیارات سے تجاوز کسی نے نہیں دیکھا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اگر یہی ٹرینڈ سیٹنگ ہے کہ جی آپ جو ہے
میں دھمکی دوں گا اس کے بعد ڈر جاؤ, میرے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کرے. شعیب شاہین صاحب نے پی ڈی ایم کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس کی بات کی, مجھے کوئی ایک چیز دکھا دیجئے. ہم نے کہا ہمارے کیس کو نہ سنیں, ہم نے ریکویسٹ کی کہ برائے مہربانی 3 جو ججز ہیں, یہ اسپیسیفکلی لوگ کہتے ہیں اور یہ غلط ہے, میں بھی وکیل ہوں, میں جو ہے میرے لیے بہت تکلیف دہ بات ہے اگر کوئی کہے بینچ پتہ چل جائے گا فیصلہ کیا ہونے والا ہے. ہم نے بڑی مؤدبانہ, ہم نے کہا ہم نہیں چھوڑیں گے, ہم یہ نہیں کریں گے, ہم وہ نہیں کریں گے. ہم نے کہا نہ سنیں, اس کے باوجود ہمارا کیس سنا گیا. اس کے باوجود ایک ہی قانون کی 2 انٹرپریٹیشن سامنے آئی. عمران خان کا خط جو ہے وہ سپیریئر ہو گیا اور چودھری شجاعت کے خط کو ڈسٹ بن میں ڈال دیا گیا. یہ انٹرپریٹیشنز تو موجود ہیں, اب اس کے اوپر ریویوز پینڈنگ ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جی ہماری جو پٹیشنز ہیں وہ شام کو دائر ہوتی ہیں, صبح نہیں لگ سکتی.